السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان از اسپیشل فار مینی ریزنز۔ ایک جو سب سے اہم فیکٹر ہے رمضان کا وہ یہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ لیکن قرآن سے متعلق اہم فیکٹر کیا ہے؟ رمضان سے متعلق اہم فیکٹر تو یہ ہے نا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن سے متعلق اہم فیکٹر کیا ہے؟ اس زمین پہ، اس روئے زمین پہ قرآن پاک سے زیادہ ویلیویبل چیز کوئی بھی نہیں، نہ ڈائمنڈس، نہ گولڈ، نہ منی، نہ بلڈنگ، نہ بزنس، نتھنگ۔ لیکن جو موسٹ ویلیویبل خزانہ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کیوں موسٹ ویلیویبل خزانہ ہے؟ کیونکہ قرآن کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو کسی اسکالر کے نہیں، جو کسی پروفیسر کے نہیں، کسی پریزیڈنٹ کے نہیں، نہ ہی کسی کنگ کے ہیں اور نہ ہی کسی فرشتے کے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ تو اس کے الفاظ ہیں جو موسٹ کائنڈ ہے، موسٹ مرسیفل ہے، جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو اس کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ کبھی بدلنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے الفاظ تو موسٹ پاورفل ہیں، کیونکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، بی اینڈ اٹ ول بی۔ قرآن رب سے ہم کلام ہونا ہے، رب سے گفتگو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کو کھول کر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت الہی برستی ہے۔ قرآن روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب حیات ہے، یہ کتاب روح کی زندگی ہے۔ اگر زندگی کو قرآن کے سکھائے اصولوں پر چلا لیا جائے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور اس کے بعد شروع ہونے والی اگلی ابدی زندگی بھی انشاءاللہ خوبصورت ہوگی۔ قرآن قبر میں اجالا کرے گا۔ قرآن تو شفا ہے، اس میں ہماری معاشرتی زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم ولنگلی اور بائی فورس۔ تو کامیابی چاہیے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا پھر آخرت کی کامیابی ہو، تو جانا تو پڑے گا، چاہے وہ ولنگلی یا پھر بائی فورس۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اللہ کے کلام کو سیکھنے کی؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ڈگری کے لیے محنت کرتے ہیں، پیپرز کے لیے محنت کرتے ہیں، جی پی اے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پہ وہ محنت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ اگر بزنس میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھ لو، جس کے 60,000 الفاظ ہیں، 60,000 ورڈز، تو ہم لوگ بڑی غور سے اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب جس میں ہماری دنیا کی فلاح بھی ہے، آخرت کی فلاح بھی ہے، تو اس کے 78,000 ورڈز کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو اللہ سے دعا کر کے پڑھے کہ یا اللہ اس کے معنی مجھ پہ کھول دے، مجھے سمجھ آ جائے اس کا کانسیپٹ کیا ہے، مجھے سمجھا دیجئے۔ مجھے بھی تو سمجھ آئے نا کہ رسولوں نے جو مشکل وقت دیکھا، جو پتھر کھائے، جو الزامات سنے، جو تکلیفیں اٹھائیں، جو ہجرتیں کیں، میں بھی تو دیکھوں نا کہ اس کتاب میں ایسا کیا ہے، مجھے بھی تو سمجھ آئے۔ کائنات کے سب سے بڑے عظیم انسان سے متاثر ہم کب ہوں گے؟ جب پڑھیں گے۔ جب پڑھا ہی نہیں تو متاثر کیسے ہوں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ چراغ میں اور سورج میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیونکہ جو انسان قرآن کو غور و فکر سے، تدبر سے پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر سے جہالت، اس کے اندر سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نور بھر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ کسی نے حضرت داتا صاحب علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر رونے کی کوشش کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، کیونکہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں اللہ کا کلام سن کے آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔
قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنا چاہیے، رب کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، تو وہ ہمارے دل پہ اثر کیسے کرے گی۔ اگر ہمارے نام کسی ایمبیسی سے خط آئے اور وہ ہماری زبان میں نہ ہو، اس زبان کو ہم نہ جانتے ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس شخص کو ڈھونڈیں گے جس کو اس زبان کا علم ہو، تاکہ وہ بتا سکے کہ اس میں ہمارے نام کیا پیغام ہے، اس میں ہمارے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے۔ تو یہ قرآن، یہ کلام، یہ تو رب کا خط ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے نام اس میں کیا پیغام ہے، کیونکہ یہ کلام تو سراپائے فیض ہے، اس کا دیکھنا بھی فیض ہے، اس کا سننا بھی فیض ہے، اس کا پڑھنا، سمجھنا اور پڑھانا سب فیض ہے۔ ہماری زندگیوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ان قیمتی لمحوں کو ہم کس طرح سے فضولیات میں گزار سکتے ہیں؟ انسان کی اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لایانی ہو، جو لغو ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہمارا وقت یا تو ہماری ضروریات پہ صرف ہونا چاہیے، جیسے نیند، آرام، یہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، یہ ہمارے نفس کا حق ہے ہم پہ۔ پھر جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جیسے معاش کی جد و جہد ہے، یہ بھی یقیناً ایک ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اب وہ کدھر صرف ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی بندگی میں صرف ہونا چاہیے، اس کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ لغو حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ فضول شے ہے جس سے نہ تو دنیا میں کچھ مل رہا ہے اور نہ ہی آخرت کا کچھ بھلا ہے۔ تو وہ وقت، وہ مہلت جو اللہ نے ہمیں دی، وہ یا تو دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے میں لگنا چاہیے، یا پھر آخرت میں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے لگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ فرمایا قرآن سیکھو، یقیناً یہ تمہارے دلوں کی دوا ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جن کے باطن میں اللہ کی یاد ہو، جو ایمان اور یقین رکھتے ہوں اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، جو نماز کا خیال رکھتے ہوں اور اپنے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو لوگوں پہ خرچ کرتے ہوں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پوری طرح سے لحاظ رکھتے ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو شوق و محبت سے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن صرف گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ اور ہمیں قرآن کو اس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ کل قیامت کے روز قرآن ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہو، ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا باعث بنے۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا قرآن پڑھنے سے میرا عمل بہتر ہو رہا ہے، میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا میرا دل اثر قبول کر رہا ہے، اور میرے رب پہ توکل کتنا بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور پڑھانے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔